اللہ تعالی آیت الکرسی میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا ہو، اگر عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے۔ هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے، سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ جو مخلوق ہوتی ہے وہ سوتی بھی ہے، اس کو اونگ بھی آتی ہے، لیکن جو خالق کائنات ہے وہ نہ سوتا ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کی مخلوق ہے، زمین کے ذرے ذرے پر اللہ کی بادشاہت ہے، اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا مگر جسے رب کائنات اجازت دیں گے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بھائی کی سفارش کرے، اپنے بیٹے کی سفارش کرے، اپنے والد کی سفارش کرے، مگر جب اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو اجازت دیں گے، انبیاء علیہ السلام اپنی امت کی سفارش کریں گے، حافظ قرآن اپنی برادری میں سے، اپنی رشتہ داری میں سے 10 ایسے لوگوں کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کا علم ایسا ہے کہ وہ سامنے کی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور جو چیزیں غائب ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ وہ اپنے مخلوق کے ظاہری حالات کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ حالات کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کی مخلوق اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ تو مخلوق کے تمام حالات کو جانتے ہیں، لیکن مخلوق اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ الا بما شاء، مگر جو رب کائنات چاہے تو اپنے علم میں سے اپنی مخلوق کو بھی علم عطا کرتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان کو وسیع ہے، زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی کرسی کے سامنے زمین و آسمان ایسے ہیں کہ جیسے ایک بڑی ڈال کے اندر 1 روپیہ یا کوئی اور درہم اور دینار کو ڈال دیا جائے تو زمین و آسمان کی حیثیت اللہ کی کرسی کے سامنے اتنی ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی حفاظت کرنے سے تھکتے نہیں ہیں، حفاظت تو سب کی اللہ ہی کرتے ہیں،
لیکن اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بڑے زمین و آسمان ہیں۔ جب زمین و آسمان کی حفاظت سے اللہ نہیں تھکتے تو باقی مخلوق کی حفاظت سے بھی اللہ تھکتے نہیں ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند بھی ہے، عظیم بھی ہے، وہ بلندیوں والا بھی ہے، عظمتوں والا بھی ہے۔